یار وسیم بھائی میری خاطر سے یہ بتائیے راولپنڈی کے فرزند پاکستان ہوئے صاحب کے ساتھ عدالت میں آج کیا ہوا سپریم کورٹ میں ملک کی اعلیٰ ترین عدالت برائے مہربانی بتائیں جی اسد صاحب وسیم صاحب دیکھیے جی بالکل شیخ رشید صاحب آج اسلام آباد کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھے. جو اس کی بنیادی وجہ تھی وہ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس تھا, کیونکہ اس نظر ثانی کیس میں شیخ صاحب خود فریق تھے اور انہوں نے 2019 میں یہ درخواست دائر کی تھی. اور آج وہ سپریم کورٹ کیوں آئے, اس کی جو سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک سچ کی تلاش میں ہیں, اور اکثر انہی فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی مختلف سماعتوں کے دوران وہ ایک آبزرویشن بڑے تواتر سے دیتے رہے ہیں کہ دا ٹروتھ ول سیٹ یو فری, سچ آپ کو آزاد کر دیتا ہے. لہٰذا بتا دیجئے وہ 8 نظر ثانی درخواستیں کس کے حکم پر دائر کی گئی تھیں. تو ایسے ہی شیخ رشید صاحب کی بھی ایک درخواست تھی, وہ آج اسی کے لیے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھے. نہیں تو وہ اگر نہ آتے تو کیا ہوتا, وہ مطلب جو نصرت نہیں, لیکن یہ تو بتائیے نا وہ جب تھے تو انہوں نے کیا پوزیشن لی. میں نے سنا ہے ان کا مکالمہ بھی ہوا ہے کورٹ روم میں جو ہوا, وہ کورٹ روم کا احوال بتائیں, خبروں میں تو پڑھ چکے ہیں ہم. دیکھیے بڑی دلچسپ صورتحال تھی, کیونکہ جو فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس تھا سب سے پہلے اس کی سماعت 9:30 بجے رکھی گئی تھی, اور شیخ صاحب 9 بجے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ چکے تھے. اور پھر انہوں نے تقریباً 2 گھنٹے سے زائد کا جو وقت تھا کورٹ روم کے اندر بیٹھ کر انتظار کیا. اور جیسے ہی سماعت کا آغاز ہوا تو ان کے جو وکیل تھے سردار عبدالرازق صاحب, وہ روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ اپنی نظر ثانی کی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں. اب ان کی نظر ثانی کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج تو کر دی ہے, مگر وہاں پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہے, بڑی سخت آبزرویشن دی ہیں. ہر فریق سے جو بھی نظر ثانی کیس میں آیا تھا اس سے بار بار یہ سوال تواتر سے پوچھا جاتا رہا کہ کہتے ہیں کہ اوپر سے حکم آیا ہے, یہ اوپر سے حکم کون دینے والا ہے؟ اگر کسی میں اتنی اخلاقی جرأت ہے تو وہ عدالت کو بتائے. 2019 میں میرا فیصلہ غلط تھا, آپ لوگوں نے نظر ثانی درخواستیں دائر کر دیں. اب 2023 میں 4 سال بعد میرا فیصلہ اچانک کیسے درست ہوا کہ آپ یہ درخواستیں واپس لے رہے ہیں؟ تو بنیادی طور پر وہ بار بار ایک بات پوچھتے رہے, اور اس پر شیخ صاحب ایک بار روسٹرم پر آنے کی کوشش کی, کیونکہ ان کے وکیل روسٹرم پر موجود تھے. تو جب وہ آنے کی کوشش کی, بات کرنے کی کوشش کی, تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انہیں روکا اور انہیں کہا کہ جو سوال ہم پوچھ رہے ہیں وہ آپ کے وکیل سے پوچھ رہے ہیں. اس کے بعد وہ واپس اپنی نشست پر نہیں گئے بلکہ اپنے وکیل کے پیچھے ہی وہیں پر رک گئے, اور ان کے وکیل نے ایک بات کہی کہ شیخ صاحب کے مطابق انہوں نے کسی کے حکم پر ایسی کوئی درخواست دائر نہیں کی تھی, بلکہ جو فیصلہ تھا اس میں ایک انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ تھی, اور اس میں شیخ صاحب کا نام تھا کہ انہوں نے اس دھرنے میں وہ جو لوگ آئے تھے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا تھا, لوگوں کو اکسایا تھا, اور یہ تمام تر معاملہ ہوا تھا. تو اس وجہ سے ہم نے یہ درخواست دائر کی تھی. اس پر جسٹس عطر من اللہ نے بھی بڑی زبردست آبزرویشن دی اور سوال کیا کہ اگر آپ کے خلاف یہ آبزرویشن تھیں فیصلے میں تو اس کے بعد آپ یہاں سپریم کورٹ میں نظر ثانی میں تو آئے, مگر اس کے بعد آپ وزیر داخلہ بھی بنے, مگر وہ ایجنسیاں آپ کے ماتحت تھیں, آپ نے ان سے یہ رپورٹ طلب نہیں کی کہ آپ کا نام کیوں شامل کیا گیا. نہیں تو اس کا جواب پھر دیا شیخ صاحب نے خود یا نہیں؟ نہیں, شیخ صاحب کو تو بولنے کا موقع نہیں ملا, مگر ان کے وکیل نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا. ہاں, ان کے وکیل نے ایک بات یہ ضرور کہی کہ آپ جس طرف جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس وقت موجودہ لمحے میں بھی ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے, جس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بار پھر سے انہیں روکتے ہوئے کہا کہ آج کل کے حالات کی بات مت کیجیے. آپ نے یہ جو پیٹیشن ہے یہ جو جنوری 2019 کے بعد دائر کی تھی تو تب کی بات کیجیے. اور پھر شیخ صاحب کو بولنے نہیں دیا گیا. ہاں, انہوں نے اپنے وکیل کے کان میں سرگوشی ضرور کی. جی وسیم, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ